بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک دن بادشاہ کی دربار میں دو گروہوں کے درمیان تقدیر اور تدبیر کے اثرات پر بحث چل نکلی۔ بحث نے بھی طول پکڑ لیا۔ دربار میں موجود بعض کا کہنا تھا کہ تقدیر خدا تعالیٰ کی منتخب کردہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا وہ ہو کر رہتا ہے، جبکہ بعض کا موقف بالکل متضاد تھا۔ ان کے پاس بھی اچھی اور مضبوط دلائل تھے کہ اچھی اور محفوظ تدبیر سے تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے۔ دونوں فریقین کے پاس مضبوط اور اٹل دلائل تھے۔ اس بحث میں ایک وزیر بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ اگر ایک پائیدار حکمت عملی اپنائی جائے تو تقدیر کے لکھے کو یقیناً بدلا جا سکتا ہے۔ بادشاہ نے اس وزیر سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں اپنی دلیل کے اٹل ہونے کا اتنا ہی یقین ہے تو اس بات کو ثابت کر کے دکھاؤ۔ وزیر نے اپنی بات درست ثابت کرنے کے لیے کچھ عرصے کی مہلت مانگی۔ اس مہلت کا دورانیہ کچھ سالوں پر محیط تھا، چنانچہ اسے اجازت دے دی گئی۔ اس کے بعد اس وزیر نے دن راتیں ترکیبیں سوچی، بہت غور و فکر میں لگا رہا کہ آخر ایسا کیا کروں کہ اپنے دلائل کو ثابت کر سکوں۔ ایک دن وہ اپنے انہی خیالوں میں چلتا ہوا جا رہا تھا کہ اس کی نظر بادشاہ کے محل پر پڑی۔ اس کے وسیع و عریض محل کے باغ میں بادشاہ کی نوعمر شہزادی اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، اور اسی عرصے وہ ایک گھنے درخت کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ اس وزیر کو چلتے چلتے یہ منظر دیکھ کر ایک تدبیر ذہن میں آئی، اور اس نے خاموشی سے جا کر شہزادی کو وہاں سے اٹھا لیا اور اپنے ساتھ لے کر ایک گھنے اور بیابان جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے اس دوران شہزادی کو بے ہوش کر دیا تاکہ اسے کچھ پتہ نہ چل سکے۔ ادھر پہلے تو شہزادی کی سبھی سہیلیوں نے اسے پورے باغ میں ڈھونڈا، پھر محل میں جب وہ کہیں نہ ملی تو پورے محل میں کوہرام مچ گیا کہ شہزادی کہیں گم ہو گئی ہے۔ ادھر وزیر شہزادی کو لے کر جنگل میں لے گیا اور بہت ہی گھنے درخت کے پیچھے ایک بہت ہی آرام دہ کمرہ بنایا، اور اس میں شہزادی کی ضرورت اور کھانے پینے کی تمام اشیاء رکھ دی کہ جب شہزادی کو ہوش آئے تو اس کی ضروریات کی تمام اشیاء اسے میسر ہو اور وہ ایک دم پریشان نہ ہو جائے۔ اس کے بعد اس نے شہزادی کو بستر پر لٹا دیا اور خود وہاں سے چلا گیا۔ یہ درخت جہاں وزیر نے اس شہزادی کو چھوڑا تھا وہ بہت بڑے دریا کے درمیان تھا۔ اس کے چاروں طرف دور دور تک جنگل اور بیابان تھے۔ جب شہزادی کو ہوش آیا تو وہ ایک عام انسان کی شکل میں تھی۔ وہ وزیر شہزادی کے سامنے ایک بزرگ کی شکل میں آیا۔ جب شہزادی ہوش میں آئی تو وہ بہت ہی روئی، لیکن وزیر نے اس کے آس پاس ضروریات کی تمام اشیاء رکھی اور شہزادی سے کہہ کر چلا گیا کہ وہ یہاں کل آئے گا، تم اب آرام کرو۔ نوعمر شہزادی دکھ اور غم میں روتے روتے سو گئی۔ دوسری جانب شہزادی کے والدین نے اسے ہر جگہ تلاش کیا لیکن وہ کہیں نہ ملی، اور ان کی زندگی جیتے جی دکھوں کا گہوارہ بن گئی۔ وزیر اگلے روز اسی بزرگ کی شکل میں شہزادی کے پاس آیا اور انتہائی شفقت کے اس کے ساتھ پیش آیا اور شہزادی کو جھوٹی تسلیاں دی تاکہ وہ غمزدہ ہو کر بیمار نہ ہو جائے۔ پھر اس نے شہزادی سے اس کی پسند کی اشیاء پوچھی اور وہ تمام اشیاء لا کر شہزادی کو دے دی۔ وزیر اس کے پاس روزانہ آتا اور اسے اشیاء ضروریات مہیا کر کے چلا جاتا۔ شہزادی بھی اب اس کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ اسے کمرے سے باہر جانے میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ کمرے کی کھڑکیوں سے باہر کے نظارے کر لیتی، لیکن اسے یہاں اپنے جیسا اور کوئی انسان بھی نظر نہ آتا۔ شہزادی اب اس وزیر کو بابا کہنے لگی۔ وقت گزرتا گیا اور شہزادی نوعمر سے جوانی کے دور میں داخل ہو گئی۔ اب وزیر کا شہزادی کے پاس آنے کا دورانیہ طویل ہوتا گیا اور وہ کئی کئی دنوں تک وہاں نہ آتا، کیونکہ اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ اسے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے جن دلائل کی ضرورت تھی وہ انہیں حاصل کر چکا ہے، اور وہ جلد ہی اسے بادشاہ کے سامنے پیش کر دے گا اور اپنی شرط جیت جائے گا۔ ایک دن کے جب شہزادی بالکل اکیلی تھی، اچانک جنگل میں طوفان کے اثرات نظر آنے لگے۔ شہزادی نے ایسا طوفان اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے ڈر اور خوف سے اس کا برا حال تھا۔ کمرے کے باہر دریا اور جنگل میں خوفناک طوفان برپا ہو گیا اور وہ ایک طرف ڈر کر بیٹھ گئے۔ کافی دیر گزر گئی کہ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ شہزادی پہلے سے خوف سے مبتلا تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ وہ حیران ہو گئی کہ اس کے سامنے دو نوجوان لڑکے کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک اپنے ظاہری حلیے سے امیر جبکہ دوسرا غریب لگتا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم دریا میں شکار کرنے نکلے تھے، لیکن شدید طوفان نے ہمیں گھیر لیا۔ ہمیں کچھ وقت کے لیے اپنے اس کمرے میں پناہ دے دیجیے۔ اس طوفان میں ہماری کشتی ٹوٹ چکی ہے اور ہمارے دوسرے دوست بھی لاپتہ ہو گئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ سب دریا میں ڈوب گئے ہیں۔
شہزادی نے انہیں یہ کہہ کر اندر آنے دیا کہ وہ جلدی یہاں سے چلے جائیں گے۔ وہ دونوں کچھ دیر کے لیے وہاں اس کے پاس ٹھہرے۔ پتہ چلا کہ ان میں سے ایک جو اعلیٰ پوشاک میں زیب تن تھا وہ سلطنت کا شہزادہ ہے، جبکہ دوسرا اس کا خادم ہے۔ اب شہزادی کو ان پر قدر اعتماد تھا۔ اس نے انہیں اپنے محل سے اغوا سے آج تک کے تمام واقعات سنا ڈالے۔ شہزادی کہنے لگی، مجھے معلوم نہیں کہ میں یہاں پر کتنے عرصے سے ہوں، بس میں نے تب سے لے کر اب تک تم دونوں کو ہی دیکھا ہے، ورنہ یہاں صرف وہ بزرگ ہی آتے ہیں۔ شہزادے نے شہزادی کی باتوں سے اندازہ لگایا کہ اسے یہاں آئے 12 سال ہو گئے ہیں، اور یہ کہ جب وہ یہاں آئی تھی تو اس کی عمر 12 سال تھی۔ شہزادہ اس نیک سیرہ شہزادی سے بہت زیادہ متاثر ہوا اور اس نے وہی شہزادی سے شادی کر لی اور وہی اس کے ساتھ رہنے لگا۔ وزیر کو آئے کافی عرصہ ہو چکا تھا، حتیٰ کہ اب وہ شہزادی حاملہ تھی۔ ایک دن وہ وزیر آیا، شہزادی کو اس کے آنے کے آثار پتہ چل گئے۔ اس نے شہزادی کو چھپا دیا۔ وہ خادم کسی کام سے جا چکا تھا۔ وزیر نے کہا کہ اب وہ وقت آ چکا ہے جس کے لیے میں نے تمہیں اتنا عرصہ یہاں اس دنیا سے چھپا کر رکھا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے شہزادی کو ایک خفیہ سواری میں سوار ہونے کو کہا۔ اسی دوران وہ سب بھی اس سواری میں سوار ہو گئے۔ وہ بادشاہ کے دربار میں جا پہنچے۔ دربار میں سبھی حاضرین 12 سال پہلے چلی بحث کے حتمی فیصلے کے لیے وزیر کی طرف سے دلائل پیش ہونے کے منتظر تھے۔ وزیر نے پالکی کو بادشاہ معظم کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے مہلت ملنے کے وقت سے اب تک کے تمام واقعات بیان کر دیے اور کہنے لگا کہ میں نے اپنی تدبیر سے فلاں ریاست کی شہزادی کو اغوا کیا۔ اس کی منگنی دوسری ریاست کے شہزادے سے طے پانی تھی، وہ نہ ہوئی کیونکہ شہزادی اغوا ہو چکی تھی۔ پھر اسی اثناء میں وہ شہزادہ اپنے دوستوں کے ساتھ جبکہ وہ مچھلیوں کا شکار کر رہا تھا ایک طوفان کی زد میں ہلاک ہو گیا، اور اس خبر سے تو آپ سبھی واقف ہیں۔ اس طرح میں نے اپنی حکمت عملی سے اس کی تقدیر کو بدل دیا۔ اس کے بعد اس نے پالکی کا دروازہ کھول کر شہزادی کو باہر آنے کے لیے کہا۔ جب شہزادی باہر آئی تو وہ ایک نہیں بلکہ 3 لوگ تھے، شہزادی اور وہ طوفان میں آیا ہوا شہزادہ جو کہ اب وہ اس کا شوہر تھا، اور شہزادی کی گود میں ایک بچہ تھا جو کہ ان کا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر وزیر حیران ہو گیا۔ حقیقت جان کر تو یہ بات صاف ہو گئی کہ خدا کی لکھی گئی تقدیر کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ بلا شبہ کوشش جائز ہے، لیکن اس کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن یہ سب دیکھ کر بادشاہ کو وزیر کی اس حرکت پر بہت سا غصہ آیا، اور انہوں نے اسے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں مداخلت کرنے اور شہزادی کو بے قصور قید رکھنے کے سبب اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید میں ڈال دیا۔ میرے دوستو، کہتے ہیں اللہ پاک کی لکھی ہوئی تقدیر کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ یہ اٹل ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقدیر میں لکھ دیا وہ ہو کر رہتا ہے۔ ہماری دعا ہے دوستو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے، اور ہمارے چینل ورلڈ وائس کو ضرور سبسکرائب کریں۔